حضرت عثمان غنی کے میں کس کس کارنامے کا تذکرہ کروں؟ مسجد نبوی بنی سب سے پہلی زمین ابو بکر صدیق نے خرید کے دی، لیکن مسجد کی توسیع کے بارے میں پاک پیغمبر نے اعلان کیا جو مسجد کے لیے جگہ خرید کر دے میں محمد اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ ارد گرد کے سارے مکانات خرید کر حضرت عثمان نے مسجد کے لیے وقف کر دیے۔ پاک پیغمبر نے ہجرت کی، مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ سب سے پہلی مسجد اسلام کے اندر مسجد قباء ہے۔ مسجد قباء کے اندر جہاں پہلی اینٹ پاک پیغمبر نے رکھی، دوسری اینٹ ابو بکر صدیق نے رکھی، تیسری اینٹ فاروق اعظم نے رکھی، چوتھی اینٹ حضرت عثمان نے رکھی۔ سب سے زیادہ خرچ حضرت عثمان کا۔ میں کس کس کارنامے کا تذکرہ کروں؟ بیر رحمہ یہودیوں کی ملکیت ہے، یہودی عورتیں آتی ہیں پانی بھر کر چلی جاتی ہے، مسلمان ماں بہن بیٹیاں صبح سے شام تک کھڑی رہتی ہے۔ اللہ کے رسول کو بڑا دکھ ہوا، انتہائی دکھ ہوا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا کوئی یہ کنواں خرید کر دے گا حوض کوثر پر، مجھ سے اس کا بدلہ لے لے۔ حضرت عثمان اٹھتے ہیں، یہودیوں کی ملکیت ہے، یہودی سے بات کرتے ہیں، منہ مانگی قیمت دے کر وہ کنواں خرید لیتے ہیں۔ ایک صحابی آتا ہے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کے رسول وہ کنواں حضرت عثمان نے خرید لیا۔ اللہ کے رسول بڑے خوش ہوئے، دربار رسالت میں حضرت عثمان پہنچ گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عثمان مجھے بڑی خوشی ہوئی، اب وہ کنواں تمہاری ملکیت ہے۔ حضرت عثمان نے کھڑے ہو کر کیا کہا؟ اللہ کے رسول وہ کنواں میں نے ضرور خریدا ہے، وہ میری ملکیت نہیں ہے، آج کے بعد وہ محمد کی امت کے لیے میں نے وقف کر دیا۔ میں کس کس کارنامے کا تذکرہ کروں؟ حضرت فاطمہ حضرت علی کا نکاح ہوا، حضرت علی کے پاس کچھ نہ تھا، زرہ بیچنے کے لیے جا رہے ہیں، حضرت عثمان مل جاتے ہیں، محبت دیکھی آپس کی۔ حضرت علی سے پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ حضرت علی فرماتے ہیں زرہ بیچنے کے لیے جا رہا ہوں، میرا فاطمہ کے ساتھ نکاح ہے۔ حضرت عثمان بہت مالدار تھے، کیا کہتے ہیں؟ علی زرہ میں خرید لوں؟ حضرت علی فرماتے ہیں آپ خرید لو، مجھے کوئی حرج ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے 480 درہم میں سودا طے ہوا، جب سودا ہو گیا، حساب برابر ہو گیا، زرہ حضرت علی نے حضرت عثمان کو دے دی، حضرت عثمان نے درہم 480 درہم حضرت علی کو دے دیے۔ جب حساب برابر ہو گیا، انتہائی شفقت کے ساتھ وہ زرہ بھی حضرت علی کے دامن میں رکھ دی۔ کیا فرمایا حضرت عثمان نے؟ حضرت عثمان کہتے ہیں علی یہ زرہ بھی تم لے لو، یہ درہم بھی تم لے لو، میں چاہتا ہوں فاطمہ کے نکاح کی خوشی میں اور اپنے دلہا بھائی کی نکاح کی خوشی میں کچھ حصہ عثمان کا بھی شامل ہو جائے۔ میں حضرت عثمان کے کس کس کارنامے کا تذکرہ کروں؟ پہلی بیٹی حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، آخری بیٹی فاطمہ جس کا نکاح حضرت علی کے ساتھ ہوا۔ حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان ابن عفان کے ساتھ ہوا۔ جب حضرت عثمان کے ساتھ نکاح ہوا، میں تفصیل میں نہیں جاتا، بدر کا میدان سجا 17 رمضان المبارک کو، 18 کو فتح ہوئی، 19 سفر میں گزار کر اللہ کے رسول 20 کو مدینہ میں پہنچے۔ جب اللہ کے رسول مدینہ میں پہنچے، بدر فتح ہوا، حضرت عثمان کو تیمارداری کے لیے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ مختصر بتاتا چلوں، جب واپس آئے اسامہ بن زید دوڑتے ہوئے گئے، اللہ کے رسول کی نظر پڑی، اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اسامہ میری بیٹی کیسی ہے؟ اسامہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اللہ کے رسول اللہ کی رضا پر راضی ہو جائیے، آپ کی بچی فوت ہو چکی ہے۔ جب حضرت رقیہ انتقال کر گئی، حضرت عثمان انتہائی پریشان غمگین رہنے لگے۔ ایک دن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عثمان خیر ہے، پریشان رہتے ہو، غمگین رہتے ہو۔ حضرت عثمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا اللہ کے رسول ایک رشتہ داری آپ کے ساتھ تھی، آپ کے ساتھ تعلق تھا میرا، وہ تعلق دنیا میں ختم ہو چکا ہے۔ میں امی خاندان سے، آپ قریش خاندان سے، اب وہ تعلق میرا ختم ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان پریشان نہ ہو، میری دوسری بیٹی ام کلثوم ہے، وہ تمہارے نکاح میں دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے میری 2 بیٹی رقیہ اور ام کلثوم، رقیہ کا نکاح میں نے زمین پر خود حضرت عثمان کے ساتھ کیا، اور ام کلثوم کا نکاح اللہ رب العزت نے عرش پر خود عثمان کے ساتھ کیا۔ جب یہ بھی انتقال کر گئی، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا، حدیث مشہور ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ میں عثمان سے اتنا راضی ہوں، عثمان میں تجھ سے اتنا راضی ہوں، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دے دیتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان میں تجھ سے اتنا راضی ہوں، اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دے دیتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے عثمان میں تجھ سے اتنا راضی ہوں، اتنا راضی ہوں
بھی ہوتی، میں یہ کہ